اور اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے وہ طلباء عزیز جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو، ان کی محبت کو، ان کے پیار کو خیر بات کہہ کے گھر کے آرام و سکون کو، اچھے کھانے کو، اچھے سونے اور اچھے رہنے سہنے اور اچھے مکان کو چھوڑ کر وہ مدرسے کی چار دیواریوں میں تکلیف کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش اور ان کا جو پورا مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ وہ اپنے سارے آرام و آسائش کو قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے اور مستقبل کے وہ سربراہ بن سکیں، دین کے داعی بن سکیں، لوگوں کو دین کا راستہ دکھانے والا اور گمراہ امت کو راستے پر لانے والے بن سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے عزیز طلباء اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے مدرسوں کے اندر چٹائیوں پر، زمین پر موٹا جھولا کھا کر، جیسا تیسا کپڑا پہن کر وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ ان کا ایک الگ مقام ہے جو آج نہیں، انشاءاللہ آپ کے اس مقام کو یہ دنیا تسلیم کرے گی، اور ہمارے جن اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں میں قربانیاں دی اور مشقت جھیلا، پریشانیاں اٹھائیں، آج وہ دنیا سے چلے گئے، آج وہ دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کا نام آج زندہ ہے، ان کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، ان کے مرتب کردہ مسائل سے ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کی تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو اور تمام حالات کو ہم انہی اسلاف اور انہی اکابر کی جو خدمات اور ان کی جو قربانیاں اور ان کی جو علمی تحقیقات جو وہ کر کے آج سے برسہ برس، سینکڑوں برس پہلے چلے گئے، وہ چلے گئے، لیکن ان کی قربانیاں آج ہمارے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے طلباء، آپ ہمارے عزیز جو آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے مدرسوں میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یاد رکھیں، اگر آپ کا دل سچا ہے اور صدق دل کے ساتھ، بغیر کسی جاہ و وشم اور بغیر کسی دنیا طلبی کے، اگر آپ نے رضائے الہی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور دین مصطفیٰ کو دنیا کے اندر رائج کرنے اور اس کو باقی رکھنے اور قیامت تک کے لیے اسے عروج بخشنے کی نیت سے اگر آپ نے مدرسوں کے اندر اپنا قیام کیا اور مدرسوں میں اپنا وقت گزارا، تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ ہی ہیں جو اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے رہبر ہوں گے اور ان کو روشنی دکھانے والے ہوں گے، انہیں راستہ بتانے والے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہرحال میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس پروگرام کا بغیر کسی تمہید کے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، تقریباً 7 بجنے والے ہیں۔ ہمارے معزز علماء، ہمارے وہ طلباء جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، آج انشاءاللہ وہ سارے طلباء یہاں پر موجود ہیں، عوام بھی دھیرے دھیرے آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو بہرحال کسی طرح بھی اور کسی چیز کا انتظار کیے بغیر اور کسی تاخیر کے بغیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس پروگرام کا آغاز ہو جائے، لہذا
میں یہ عرض کر دوں کہ جیسا ہم نے اشتہار میں یا دعوت نامے میں ہم نے دیکھا اور پڑھا اور سمجھا کہ آج کے ہمارے اس اجلاس کی صدارت کے لیے جس نام نامی کا انتخاب کیا گیا، چونکہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ اجلاس تعلیمی لائن سے جو مدارس ہیں، جو تعلیم و تعلم کا کام کرتے ہیں، ان کو جوڑنے اور آپس میں مل ملا کر کام کرنے کی غرض سے اس اجلاس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اور اس سے پہلے آج سے تقریباً 25 سال پہلے مدارس اسلامیہ عربیہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مدرسے اپنے اپنے طور پر اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ اب سب کے اندر ساری صلاحیتیں نہیں ہوتی، صلاحیتیں جب ملتی ہیں تو پھر کام میں نکھار آتا ہے، اور جب انفرادی طور پر آدمی کام کرتا ہے تو کام نکھر کر سامنے نہیں آ پاتا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے یہ فیصلہ لیا، اور آج سے تقریباً 25 سال پہلے جس وقت ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم خود وہاں موجود تھے، اس وقت یہ تنظیم بنائی گئی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تمام ہندوستان کے پورے ملک کے مدارس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور مدارس جتنے بھی کئی ہزار کی تعداد میں مدارس اس تنظیم سے اور اس جماعت سے جڑے۔ تو بحمداللہ ہمارے بہار کے اندر جتنے مدارس سے جڑے، جسے دارالعلوم رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند صوبے بہار، یہ ایک الگ صوبے کی تنظیم ہوئی، اور پھر اس سے ضلع کے سطح پر، ضلعی سطح پر اس کی ترتیب دی گئی اور اس جماعت کی تشکیل ہوئی، اور پھر ہمارے گیا ضلع کے اندر یہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے اضلاع میں اتنے اہتمام کے ساتھ رابطے کا پروگرام یا رابطے کے لیے مشورے اور میٹنگیں نہیں ہوتی، اور اس طرح مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ نہیں جڑتے جتنے ہمارے گیا ضلع کے سطح پر مدارس نے آپس میں جوڑا۔ اور تقریباً 34 مدارس گیا ضلع کے 34 مدارس ہیں کہ جو رابطے سے جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جب بھی کوئی مسائل پیش آتے ہیں، کسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مدارس کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور پھر اس پر غور و خوض کر کے اپنی اپنی باتیں رکھ کے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے تعارف کرایا۔ تو گیا ضلع کے سطح پر جو یہ رابطہ بنایا گیا، مدارس کا رابطہ قائم کیا گیا، اس کی صدارت ہمارے اس علاقے کے بزرگ اور بڑے جناب حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب قاسمی مدد اللہ العالی کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ لہذا الحمدللہ اللہ ان کی حیات لمبی کرے اور انہیں قائم رکھے اور صحت و عافیت نصیب فرمائے، کہ حضرت مولانا اپنی صدارت میں پورے طور پر، بعض موقع پر ہم لوگ کئی مہینے اگر لاپرواہی میں میٹنگ نہیں کرتے تو مولانا ٹوکتے ہیں اور فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی بہت دنوں سے ہم لوگ بیٹھے نہیں، حالات کا جائزہ نہیں لیا۔ تو ماشاءاللہ فکر مند ہے حضرت مولانا، لہذا رابطے کے صدر کو آج ہم سب نے اس اجلاس کی صدارت کی ذمہ داری بھی انہیں دی۔ اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے اجلاس کی صدارت ہم سب کے بڑے اور بزرگ اور رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند ضلع گیا کے صدر محترم جناب حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب قاسمی آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں میں کوئی کھڑے ہو کر اس کی تائید فرمائیں گے۔ میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ الحمدللہ صدارت کا انتخاب عمل میں آیا۔ اب اس کے بعد میں کوئی اناؤنسر نہیں ہوں، بڑے اناؤنسر ہمارے مولانا عتیق الرحمان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسوں میں اناؤنسری کرتے ہیں۔ میں تو بہت
मामूली आदमी बोलना नहीं आता मुझको, मतलब अल्फाज का इस्तेमाल करना जानता हूँ और न बहुत ज़्यादा शेर व शायरी मुझे आती है, लिहाजा लेकिन आज मुझे आप झेल लीजिए, उनके साथ कुछ मसला है, उन्हें सफ़र में जाना है, इसलिए मैंने तय किया कि आज की नज़ामत मैं करूँगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का आगाज़ खुदाए बरदरुल्लाह शरीफ के मुबारक कलाम कुरान मजीद की आयतों से और तिलावत से की जाए, लिहाजा इसके लिए मदरसा हनफिया बदिया से उस्ताद मोहतरम जनाब कारी हाफिज व कारी मोहम्मद उमर साहब